بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، کل رات سے یہ خبریں سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر رپورٹ ہونا شروع ہوئیں کہ کرغزستان، جہاں پر پاکستانی سٹوڈنٹس تقریباً 10,000 پاکستانی سٹوڈنٹس وہاں پر میڈیکل یعنی کہ MBBS کی تعلیم حاصل کرنے یہاں سے گئے، مختلف لڑکیاں اس میں شامل ہیں، طلبہ طالبات وہاں پر تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں میڈیکل کی۔ تو رات کو جو خبر بڑی خطرناک سامنے آئی کہ وہاں پر مختلف قسم کے جتھوں نے کرغزستان کے جو بھی وہاں کے سٹوڈنٹس تھے، انہوں نے پاکستانی طلبہ کو ریپ کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور پھر ہاسٹلز میں گھس کر جو انہوں نے غنڈہ گردی کی، جو بدترین تشدد کیا، وہاں پر ہلاکتوں کی تعداد بھی سامنے آ رہی ہے کہ 5 جو سٹوڈنٹس تھے پاکستانی وہ وہاں پر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے کچھ مصدقہ ترین خبریں رکھنے جا رہا ہوں۔ الیکٹرونک میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر بہت ساری فیک نیوز کا بھی بازار گرم ہے، تو کچھ طلبہ سے ہمارا رابطہ بھی ہوا، کچھ سٹوڈنٹ سے رابطے ہوئے، وہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے آج میں سکرین پر چلانے جا رہا ہوں کہ کرغزستان میں اصل صورتحال کیا ہے، کس کس کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور کیا وہاں پر ہو رہا ہے، بدترین تشدد کیا جا رہا ہے، اور فوج کو بھی وہاں پر اب پہنچنا پڑا ہے۔ اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے سکرین پر چلواؤں گا، کچھ ویڈیوز بھی رکھوں گا، ویژلز بھی رکھنے ہیں، سکرین شاٹس جو طلبہ نے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے چلوانے ہیں۔ اور پھر دوسری جانب عمران خان نے جناب آج جیل سے ایک بہت بڑا کھڑا کر دیا، اور یہ قیدی نمبر 804 کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا، تو صورتحال اب آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو طاقتور حلقوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر صلح کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور یہ پہلا رابطہ ہے اور یہ پہلا پیغام پہنچایا گیا ہے۔ یہ پیغام کیا ہے، اس کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لائک سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو کچھ اور اہم خبریں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ گندم سکینڈل میں بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹس جیسے تگڑے لوگ ملوث ہیں۔ انہوں نے جناب ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ گندم سکینڈل کی حکومتی انکوائری تو صرف لالی پاپ سے ہے، اگر اتنے بڑے سکینڈل کی شفاف انکوائری ہونی ہوتی تو اب تک نیب ایکشن میں آ چکا ہوتا۔ گندم سکینڈل دبانے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ گندم سکینڈل میں تگڑے لوگ ملوث ہیں۔ اب انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ کس کے بندے تھے، وہ کس کے لائے ہوئے پپٹ تھے، وہ کس کے اعلی کار تھے؟ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب تو ایک پپٹ تھے، لیکن فیصلے کہیں اور سے آ رہے تھے۔ تو بالکل ان کی بات درست ہے کہ اگر سکینڈل میں کوئی سیاستدان ملوث ہوتا تو اب تک اس کا غلط دبا دیا جاتا، لیکن چونکہ اس میں ٹیکنوکریٹس ہیں، اس میں طاقتور حلقے ہیں، تو اس میں کوئی کمیشن جو ہے وہ نہیں بنایا گیا۔ اور پھر دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور میاں گل حسن وارنگزیب وہ 21 مئی کو ایک اہم ترین کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ وہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا جو سائفر کیس ہے وہ بھی اٹھنے جا رہا ہے۔ توشہ خانہ کے دونوں کیسز عمران خان کے اٹھ چکے ہیں، اور عدت کا کیس بھی مجھے اعلیٰ عدلیہ میں سٹینڈ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو لہٰذا عمران خان کے خلاف جو ہیں وہ ایک تو سیتا وائٹ سکینڈل جو ٹیرن وائٹ کیس تھا، اس کو دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کیس میں عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے گی، وہاں پر عمران خان کے خلاف ایک پورا بیانیہ بنایا جائے گا، جیسے عدت کے اندر نکاح کیس کا جو پورا بیانیہ بنایا گیا، لیکن وہ پاکستان کی عوام نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو طاقتور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ بات تو طے ہے۔ اور پھر دوسری جانب جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اس میں بھی عمران خان کو جلد سزا دے دی جائے گی، پتھر پر لکیر ہے۔ عمران خان کو اس کیس میں سزا دینے کے لیے طاقتور حلقوں نے اس کے جج جو احتساب عدالت کے جج ہیں ناصر جاوید رانا کو حکم جاری کر دیا ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ کیسز کو چلائیں، اور اس کیس میں فوری طور پر عمران خان کو سزائیں دی جائیں، اور پھر آپ چھٹیوں پر چلے جائیں۔ جو گرمی کی چھٹیاں عدلیہ کے اندر جو ہیں ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک نیا پلان جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ اور پھر دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو نئے مقام صدر ہیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں مقرر ہو چکے ہیں۔ تو سابق صدر شہباز شریف احسن اقبال نے نواز شریف کا نام بطور قائم مقام صدر تجویز کیا، اور مریم نواز، رانا ثناء اللہ اسحاق ڈار، پرویز رشید، دیگر اراکین نے مکمل تائید کا اظہار کیا ہے۔ تو لہٰذا اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے صدر بن چکے ہیں، ظاہر ہے ان کی نااہلی ختم ہو گئی ہے، اور شہباز شریف نے استعفیٰ جو ہے وہ بھیج دیا تھا، اب وہ پارٹی کے صدر نہیں رہے، اور نواز شریف صاحب نے اب پارٹی کو مکمل طور پر ٹیک اوور کر لیا ہے۔ اب جناب کرغزستان کے صورتحال پر میں آپ کے سامنے مکمل ڈیٹیلز رکھنے جا رہا ہوں کہ وہاں پر کیسے
पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, बिलखुसूस लड़कियां हैं, उनको कैसे रेप का निशाना बनाया जा रहा है। और कुछ वीडियोस इस वक्त सामने आ चुकी हैं और जिसने आसमान हिला दिए हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर वहां पर क़यामत बरपा है, बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। फौज वहां पर क्यों पहुंची है, ये तमाम डिटेल्स मैं आपके सामने जनाब रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो जो वहां से चीजें रिपोर्ट हो रही हैं कि किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में पाकिस्तानी तालिब इल्मों के हॉस्टल पर मुश्तिल अफराद के हमले के नतीजे में कई तुलबा जख्मी हो चुके हैं और यहाँ पर जनाब मुकामी और गैर मुल्की तुलबा के दरमियान कशीदगी में पाकिस्तानी तुलबा भी जख्मी आए, जहाँ अरब ममालिक के कुछ तालिब इल्मों से मुकामी लोगों का झगड़ा हुआ, जिसके बाद मुकामी अफराद ने गैर मुल्की तालिब इल्मों के हॉस्टल पर हमला कर दिया जो बहुत बड़ी तादाद में थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ की और पाकिस्तानी तुलबा तालिबात को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मीडिया पर रिपोर्ट हो चुका है कि पाकिस्तानी लड़कियों को, यानी कि जो तुलबा तालिबात हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब जनाब वहां के जो स्टूडेंट्स हमें क्या बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि तालिब इल्मों के बाथरूम में भी छुपकर अपनी जानें बचाई और हॉस्टल में 500 के करीब पाकिस्तानी तुलबा और तालिबात मौजूद हैं और हमलों के बाद किर्गिस्तान की फौज के हॉस्टल के बाहर पहुंचने की इत्तलात मौसूल हुई हैं, जिसके नतीजे में महसूस तालिब इल्मों को रेस्क्यू करने का काम भी शुरू किया गया है। यानी कि 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद हैं, उनको चुन चुन कर वहां पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और ये भी हमें इज़राइल ने बताया कि 5 लोगों की वहां पर जो है वो डेथ हो चुकी है। इस हवाले से किर्गिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीर हसन अली जैगम ने कहा कि बिश्केक में मौजूद पाकिस्तानी तलबा हालात मामूल पर आने तक अपने घरों तक महदूद रहें। हम मुकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ते में हैं और तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इकदाम भी कर रहे हैं। ये जनाब वहां पर जो पाकिस्तानी सफीर हैं वो इस वक्त एक्शन में जनाब आ चुके हैं। तो रात से खबर चल रही थी संगीन तशद्दुद वहां पर हो रहा है, लेकिन आपने एक चीज पर गौर करना कि फीमेल स्टूडेंट्स भी इसकी जद में आई हैं। जो इस वक्त वीडियो सामने आ रही हैं कि फीमेल स्टूडेंट्स के हॉस्टल के बाहर वो जत्था वहां पर पहुंचता है और पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए हैं और पुलिस से मिलकर वहां पर रेप के लड़कियों को जो है वो निशाना बनाया है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ढूंढ कर जो है बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। तो मैं आपके सामने वो वीडियोस भी चलवा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि वहां पर बेसिकली सूरत हाल क्या है। लेकिन जनाब ये मारखौर नामी एक ट्विटर अकाउंट है और उस ट्विटर अकाउंट से जनाब जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मारखौर नामी ट्विटर अकाउंट आप सबको पता है कि कहाँ से ऑपरेट होता है। तो पाकिस्तानी हुकूमत ये बयानिया बना रही है कि किर्गिस्तान में जो मीडिया पर बातें रिपोर्ट हुई हैं वो सरासर झूठ हैं, यानी कि किसी से जो है वो तशद्दुद का निशाना किसी को नहीं बनाया गया या किसी लड़की को रेप का निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि यहाँ पर किर्गिस्तान को पाकिस्तानी जो है हमारी हुकूमत प्रोटेक्ट करने की कोशिशें कर रही है, बजाय इसके कि हमारे स्टूडेंट्स को वहां पर प्रोटेक्ट किया जाता। और रात तक जो है पाकिस्तानी वजारत खारजा वहां पर खामोश थी। इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनको अपने ओहदों से या अपनी वजारतों से या फिर उनको अपने दौरों से फुर्सत नहीं मिल रही कि वो फौरी तौर पर किर्गिस्तान जाते। तो मारखौर लिखता है कि बिश्केक किर्गिस्तान में सूरत हाल का खुलासा, किर्गिस्तान में बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट तालीम हासिल करते हैं और खुसूसन मेडिकल फील्ड में अंदाजन 1,25,000 वहां पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तादाद वहां पर 10,000 है। तो वहां पर वो कहते हैं कि 3-4 दिन से मुकामी तलबा और मिस्री इंटरनेशनल स्टूडेंट से कुछ वहां पर उनकी लड़ाई चल रही थी, जो गजा के मामले में बहस शुरू हुई थी और उस झगड़े में 1-2 तलबा भी जख्मी हुए। कल यानी 17-18 मई की रात को 300 से ज्यादा मुकामी तलबा यकदम इकट्ठे हुए और बदले की गर्ज से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल या हॉस्टल्स पर हमला शुरू कर दिया। याद रहे कि बहुत से ममालिक के तलबा इकट्ठे हॉस्टल में होते हैं और इसलिए इस तोड़ फोड़ की जद में ममालिक के तलबा भी आ गए। तकरीबन 35 पाकिस्तानी तलबा अस्पताल पहुंचे, तहम उनमें से किसी की हालत तशवीशनाक नहीं है। ये बात कर रहे हैं कि किसी की हालत क्या है, तशवीशनाक नहीं है। मैं आपको ये तस्वीर दिखा देता हूँ, आप जरा ये वीडियो जो है आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, क्या ये हालत तशवीशनाक नहीं है कि इनको वहां पर जिस तरह से उनके सर बच्चों के फाड़ दिए गए हैं, जैसे उनकी हालत है वो जनाब मरने के करीब हैं। 5 तलबा वहां पर मर गए हैं, 5 स्टूडेंट्स जो है उनके मरने की जो है वो जान बाग होने की इतलात है और ये बात कर रहे हैं कि तशवीशनाक हालत नहीं है। ये पाकिस्तान की हुकूमत है, ये हमारे ताकतवर हल्के, ये हमारी एजेंसीज हैं। तो उन्होंने कहा कि असमत दरी या मौत के बारे में सोशल मीडिया पर दावे झूठे हैं और ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि कोई वाकया ऐसा पेश नहीं आया है कि किसी लड़की से जो है वो जनाब कोई रेप किया गया है और वो रिपोर्ट ये करते हैं कि हालात मामूल पर आ चुके हैं। तो लिहाजा गलत खबरें जो हैं वो ना फैलाएं। चलें, मैंने आपको वीडियोस भी दिखा दी हैं जो स्क्रीन पर चल रही हैं कि कैसे तलबा को मारा जा रहा है, बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है और इस बच्चे की हालत भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे इस बच्चे की हालत खराब है और वो मरने के करीब है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अपने बच्चों की हिफाजत फरमाए। तो एक बच्चे ने ये जो है वो बात भी की है, अगर आप ये स्क्रीन शॉट अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे,
تو انہوں نے کہا کہ وہ ہر روز اور ہر بچہ جو ہے وہ بار بار آ رہا تھا وہاں پر جو جتھے تھے، اور انہوں نے آتے ہی جناب یہ سارا کچھ ہاسٹل میں کیا ہے، اور پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری آپ ہیلپ کریں اور حکومت کو کہیں کہ ہمیں مدد دیں، اور یہاں پر ریپ کیا جا رہا ہے گرلز کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کیا جا رہا ہے۔ کرگستان کی ہاسٹلز کے اندر یہ صورتحال ہے کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ جناب ریپ کیا جا رہا ہے، اور پھر پاکستانی وزیراعظم جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، شہباز شریف صاحب انہوں نے بیان دیا کہ اپنے طلباء کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، جو زخمی طالب علم ہیں پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں ان کی واپسی کے اخراجات حکومت برداشت کرے گی، صورتحال کی نگرانی جو ہے وہ خود کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی کہا، پاکستانی سفیر سے ٹیلی فون رابطہ بھی کیا، اور اس دوران انہیں خود ہاسٹل کا دورہ کر کے طالب علموں سے ملاقات کرنے کا حکم دیتے ہوئے پاکستانی طلباء کو ہر ممکن مدد اور معاونت فراہم کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ تو لہٰذا چلیں اچھی بات ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ جناب اس وقت ایکٹیو ہوئی ہے، اور وہاں سے بار بار اپیل کی جا رہی تھی کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ ہماری مدد کریں۔ اب جناب دوسری جانب عمران خان صاحب نے جیل سے ایک بہت بڑا کھڑا کر دیا ہے کہ صلح کر لو، پیغام آ چکا ہے۔ جناب یہ پیغام عمران خان نے نہیں پہنچایا بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ یہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ ڈنڈے کے زور پر اپنے من پسند فیصلے عدلیہ سے لے رہے تھے، ججز کو بلیک میل کر رہے تھے، اور یہ رجیم چینج آپریشن سے لے کر جب رات کو عدالتیں کھولی گئی تھیں اس وقت سے لے کر جناب آج تک ججز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مارنے کی دھمکیاں، ان کے کمروں میں جناب کیمرے لگائے گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اعظم سواتی صاحب کی جب ویڈیو کو ان کی وائف اور ان کی بیٹی کو بھیجا گیا تھا تو وہ ویڈیو بھی ججز جو ہے وہ کمپلیکس کی تھی جہاں پر ججز جو ہیں وہ سٹے کرتے ہیں، تو اٹ مینس کہ ججز کی ویڈیو بھی ان کے پاس موجود تھی اور ججز اس طرح سے کمپرومائز ہو رہے تھے۔ تو 8 فروری کے بعد عدلیہ کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کی عوام کہاں پر کھڑی ہے اور عدلیہ کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ ان کو ججز کو سمجھ آ چکی تھی کہ ہم استعمال ہو رہے ہیں تو لہٰذا مزید استعمال نہیں ہوں گے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھ دیا، سپریم کورٹ میں بہت سارے ججز جو ہے وہ بھی آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کھڑے ہو گئے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے جناب یہ بات کی ہے کہ 6 ججوں کے خط کے معاملے میں کسی کو ہم کٹہرے میں لا کر کھڑا نہیں کر سکتے اور اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، عدلیہ یہ معاملہ سلجھائے، ادارے یہ معاملہ سلجھائیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ایسے حالات ہوں گے تو ملک بھی ترقی نہیں کرے گا، اور انہوں نے کہا کہ حالات کنٹرول سے باہر ہیں اور عدلیہ نے اس وقت چونکہ منجی ٹھوکی ہوئی ہے۔ تو اب یہ رانا ثناء اللہ کے ذریعے فوج یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہم عدلیہ سے جو ہے وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی میں یہاں پر سرنڈر کرنے کے لیے طاقتور حلقے تیار ہو چکے ہیں، اور انہوں نے صلح کا پیغام پہنچا دیا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی عدلیہ جہاں پر آ کر کھڑی ہو چکی ہے تو وہاں پر جناب اب طاقتور حلقوں کو سٹینڈ وہ نہیں کر سکتے، ان کو جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنا پڑیں گے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی آخری لڑائی جو ہے وہ جیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، وہ بالکل جیتنے کی پوزیشن میں ہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، یعنی کہ اللہ الحق کا سچ کا خدا ہے۔ عمران خان نے نہیں کہا تھا کہ 6 ججز جو ہیں وہ لیٹر لکھ دیں، نہ عمران خان نے کہا تھا کہ ججز جو ہیں وہ ایجنسی سے خلاف بولنا شروع کرتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہر بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ ایک جو ہے وہ بات ڈال دی کہ آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ تو عمران خان کی یہ بہت بڑی جیت ہے کہ اب طاقتور حلقے جو ہے وہ صلح کا پیغام دے رہے ہیں رانا ثناء اللہ کے ذریعے، اور پہلے بھی رانا ثناء اللہ کے ذریعے پیغام پہنچایا جا چکا ہے کہ ہم جو ہے وہ گرینڈ ڈائیلاگ کرتے ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف، تمام سیاسی جماعتیں اور اداروں کے لوگ شامل ہوں گے، یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ہائی پروفائل شخصیات ہیں، یعنی کہ آرمی چیف کے ہیں، DJIS ہے کہ دیگر لوگ کہیں تو وہ بھی اس کے اندر انوالو ہوں گے، اور ایک میگا اور گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے ہم اس کا انعقاد کروا سکتے ہیں۔ تو جناب یہ اب تک کی صورتحال ہے، اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس سے اپنے لازمی خیال رکھنا، پاکستان زندہ باد۔